السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم دا قرآن اینڈ سائنس یعنی قرآن کے ذریعے سے سائنس کیا کہتا ہے وہ جانیں گے۔ یعنی آج بہت بہترین معلومات حاصل کریں گے، وہ ہے سورج۔ تو ایسے سائنس کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے ہم یہ معلومات کریں گے تو ہمارا ایمان پختہ ہوگا۔ تو انشاءاللہ سورج کے بارے میں کہ چلیے اس کو سمجھتے ہیں۔ سورج یہ ہمارے لیے محتاب ہے یعنی چراغ ہے ہمارے لیے۔ اب دیکھیے رات میں ہم اندھیرا رہتا ہے اور آرام کرتے ہیں، اور ساری رات ایک دم کالی رہتی ہے، اور صبح ہوتی ہے تو سورج کیسا نکلتا ہے، ایک دم دمکتا ہوا، اور ساری دنیا کو وہ کیا کر دیتا ہے، روشن کر دیتا ہے۔ یعنی ہوا نا چراغ ہمارے لیے، یہ سورج ہمارے لیے چراغ ہے۔ تو دنیا جس سے جگمگاتی ہے، اور یہ بہت بڑا ستارہ ہے۔ آسمان میں دیکھیے کہ سورج کے بغیر ہماری زندگی ہی نہیں۔ سورج ہماری زندگی میں بہت اہمیت رکھتا ہے، اور جس کی وجہ سے اس ڈاکٹر خود بولتے ہیں کہ اگر ہم بیمار پڑیں تو ہڈیوں میں طاقت آئے گی سورج کی، یعنی اس کی دھوپ لیجئے۔ تو اس کے لیے جس کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں، دھوپ میں بیٹھ جاتے ہیں، اور صبح کی دھوپ لینے کو ڈاکٹر کہتا ہے وہ لیتے ہیں۔ تو اسی لیے سورج ہمارے لیے، ہماری زندگی کے لیے، ہماری صحت کے لیے بہت ضروری ہوا نا۔ تو اسی لیے ہم اس کی جانکاری حاصل کریں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سورج صبح میں نکلتا ہے، مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں ڈوبتا ہے۔ کل قیامت کے دن کیا ہوگا کہ مغرب سے وہ نکلے گا اور قیامت آ جائے گی، اور وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور وہ اللہ کا کہاں مانتی ہے، یعنی سورج بھی اللہ کا کہاں مانتا ہے۔ جیسے سورج ہے، چاند بھی ویسے ہی، ستارے بھی ویسے ہی۔ اور آسمان میں دیکھیے یہ خوبصورتی ہے آسمان، اگر سورج اور ستارے، چاند اگر آسمان میں نہیں ہوتے تو وہ خوبصورت نظر آتا، آسمان نہیں نظر آتا۔ تو یہ سورج بھی ہمارے لیے ایک آسمان کے لیے خوبصورتی کا نظریہ ہے۔ تو اب سورج ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سورج صبح میں نکلتا ہے تو رات میں کہاں جاتا ہے، وہ کہاں جاتا ہے؟ چلیے اب اس کو سمجھتے ہیں سائنس کے ذریعے سے، حدیث کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے۔ جی چلیے اب اس کو یہ پڑھتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے سورج بھی ہے، سورج ہے فوٹو میں۔ اب سورج زمین کے گرد گھومتے رہتا ہے۔ یہ کیا کرتا ہے، اس کا کام کیا ہے، زمین کے گرد گھومتے رہتا ہے۔ اور ابو دہر سے روایت ہے کہ یہ صحابی رضی اللہ عنہ کیا کیے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے تھے۔ کیا سوال کیے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے کہ یہ آفتاب کے بارے میں جب پوچھا گیا تو کیا پوچھا گیا، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے، کیا تمہیں یہ نہ بتاؤں میں سورج غروب آفتاب کے وقت کہاں جاتا ہے؟ یعنی آپ ایسے سوال کے ٹائپ میں کہہ رہی ہیں کہ تم کو پتہ ہے، کیا میں تمہیں یہ بات بتاؤں کہ سورج کہاں جاتا ہے غروب کے وقت؟ تو میں نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا وہ چلا جاتا ہے، یعنی راستے پر بڑھتا ہے جب تک کہ وہ خود کو اللہ کے تخت کے نیچے سجدہ گو کرنے والا وہ بنے، یعنی ڈوب کر وہ اللہ کی عرش کے نیچے یعنی کرسی کے نیچے چلا جاتا ہے، اور دوبارہ طلوع ہونے کی اجازت لیتا ہے، اور پھر اجازت مل جاتی ہے، اور پھر ایک وقت آئے گا جب وہ خود کو سجدہ گو کرنے جا رہا ہوگا، مگر اس کا سجدہ قبول نہیں ہوگا، اور وہ اپنے راستے کا جانے کی اجازت مانگے گا، مگر اسے اجازت نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کو حکم نہیں دیں گے مشرق سے نکلو، تو بلکہ اسے واپس جانے کا حکم دیا جائے گا جہاں سے وہ آیا تھا، اور پھر وہ مغرب سے ہی طلوع ہوگا۔ اور یہی اللہ کے اس کلام کی تفسیر ہے،
یعنی سورج اپنے ٹھکانے کی غروب چلتا رہتا ہے اور یہ زبردست خبردار کا اندازہ ہے، یعنی کل قیامت کے دن وہیں سے نکلے گا جہاں سے وہ مغرب سے آیا تھا۔ تو اور یہی قرآن میں بھی آیت ہے نا، کیا آیت ہے؟ اور وہی ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند بنائے ہیں، سب اپنے اپنے چکر میں گھوم رہے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی اجازت سے زمین کے اطراف گھومتے رہتے ہیں، اور یہ بہت بڑا ستارہ ہے سورج۔ تو آج ہمیں سائنس کے ذریعے سے، یعنی سب سے پہلے قرآن کے ذریعے سے یہ معلوم ہوا کہ سورج زمین کے گرد گھومتے رہتا ہے۔ چلیے الحمدللہ میرا یہ سورج کا بتانا ہو گیا ہے، چلتی ہوں دعا پڑھتی ہوں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔